بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها دخول التنوین باقسامه الا تنوین الترنم وسيجيء في آخر الكتاب ان شاء اللہ تعالی تعریفه وبیان اقسامه على وجه يظهر جهة اختصاص ما عدا تنوین الترنم به وجهة عدم اختصاص تنوین الترنم به ومنها الاسناد الیہ هو بالرفع عطف على الدخول لا على مدخوله لأن المتبادر من الدخول الذکر في الاول او اللحوق بالآخر کلاہما منتفیان في الاسناد وكذا في الاضافة والمراد به كون الشيء مسندا الیہ وانما اختص هذا المعنى بالاسم لأن الفعل قد وضع لأن يكون ابدا مسندا فقط فلو جعل مسندا الیہ یلزم خلاف وضعه. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها دخول التنوین باقسامه الا تنوین الترنم. علامہ شارح جامی نے پہلے اسم کے دو خاصے بیان کیے، دخول اللام، لام کا داخل ہونا، اور دوسرا خاصہ بیان کیا جر کا داخل ہونا. کس کا داخل ہونا؟ جر کا داخل ہونا. اب اس کے بعد علامہ شیخ ابن حجب اسم کا تیسرا خاصہ بیان کر رہے ہیں، تنوین. تو تنوین یہ اسم کا تیسرا خاصہ. اب یہ عبارت دیکھیں، وَمِنْهَا دخول التنوین. اب علامہ شارح جامی نے یہاں دو لفظ نکالے ہیں، منہا دخول، متن ہے وتنوینی. متن کیا ہے؟ درمیان میں منہا دخول نکال کے علامہ شارح جامی نے یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ تنوین کا جو عطف ہے نا، تنوین کا یہ دخول پر نہیں ہے بلکہ دخول کے مدخول پر ہے. کس پر ہے؟ دخول کا مدخول کیا ہے؟ لام، اس پر ہے. اور اسم کے خواص میں سے تنوین کا داخل ہونا ہے بے اقسام ہی، اپنی تمام الا تنوین الترنم، سوائے کس کے؟ تنوین. آگے دیکھیں، وَسَيَجِيءُ فِي آخر الکتاب. آخری اس عبارت سے علامہ شارح جامی کی غرض ایک اعتراض کا دینا ہے. اعتراض یہ ہے، مت تنوین، تنوین کیا ہے، کسے کہتے ہیں تنوین، اور تنوین کی جو اقسام ہیں ان میں سے سوائے تنوین ترنم کے بقیہ اسم کا خاصہ کیوں ہیں؟ تو علامہ شارح جامی نے اس کا جواب دے دیا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، تنوین کی کتنی قسمیں ہیں، تنوین ترنم کے علاوہ باقیہ اسم کا خاصہ کیوں ہے. انشاءاللہ کتاب کے آخر میں یہ سارا آ جائے گا. دیکھیں جی، تو کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب کتاب کے آخر میں تنوین کی تعریف اور اس کی اقسام کا بیان ایسے طریقے پر آئے گا کہ جس کے ذریعے تنوین ترنم کے علاوہ بقیہ کا اسم کے ساتھ خاص ہونا اور تنوین ترنم کا اسم کے ساتھ خاص نہ ہونا اس کی وجہ ظاہر ہو جائے گی. آگے دیکھیں جی، آگے کہہ رہے ہیں وَمِنْهَا الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ. وَمِنْهَا جب پہلے دو خاصے ذکر کیے تو علامہ شارح جامی نے دو لفظ نکالے، منہا دخول، اور یہاں صرف منہا لگائیں، یہ درمیان میں لے کے آ رہا ہے. اور پچھلے خاصوں میں کتنے لفظ؟ دو، منہا دخول، اور یہاں صرف منہا. اس سے یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ الاسناد کا جو عطف ہے یہ دخول کے مدخول پر نہیں ہے بلکہ خود دخول پر ہے. سمجھ آئے گی؟ آگے خود بھی انہوں نے اس کی وضاحت کر دی. کہتے ہیں اور اسم کے خواص میں سے اسناد الیہ ہے، مسند الیہ ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ آگے دیکھیں، ہوا بالرفع عطف علی الدخول لا علی مدخولہ. علامہ شارح جامی نے وہم کا کیا کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جر اور تنوین کی طرح اس کا عطف بھی دخول کے مدخول پر ہے. ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کا عطف دخول پر ہے، دخول کے مدخول پر. کہتے ہیں اور اسناد الیہ، رفع کے ساتھ اس کا عطف دخول پر ہے نہ کہ دخول کے مدخول یعنی لام پر. اچھا، اب لأن المتبادر سے اس کی دلیل دی. اس کی کیا دی؟ کہ اس کا عطف کس پر ہے؟ دخول پر، نہ کہ دخول کے
دلیل یہ ہے کہ دخول کہتے ہیں ذکر فی الاول او اللحوق بالآخر، شروع میں آنے کو یعنی شروع میں ضم ہونے کو یا آخر میں ضم ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دخول۔ مثال کے طور پر جیسے راجولون ہے، راجو شروع میں الف لام لگا دے تو اس کو دخول کہلائیں گے، اس کو کہیں گے دخول۔ کس کو؟ یا آخر میں آپ یہ تنوین لگا دی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لحوق۔ آخر میں لحوق کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دخول۔ لیکن اسناد تو ایک نسبت کا نام ہے، اسناد جو ایک معنوی چیز ہے، جو الف لام کی طرح اگر لفظی چیز ہوتی تو اس میں تو دخول کا تصور تھا، شروع میں آنے کا یا آخر میں لگنے کا، لیکن اسناد ایک معنوی چیز ہے، لفظی چیز ہے نہیں، لہذا اس میں دخول کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا عطف کس پر ہے؟ دخول پر، نہ کہ دخول کے کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر دخول سے الذکر فی الاول ہی ہوتا ہے، شروع میں آنا، اب اللحوق بالآخر یا آخر میں لاحق ہونا۔ وکلاہما منتفیان فی الاسناد، اور یہ دونوں چیزیں اسناد کے اندر منتفی ہیں۔ اسناد تو ایک نسبت کا نام ہے، وہ شروع اور آخر میں نہیں آ سکتے، وہ ایک امر معنوی ہے، لفظی چیز ہے ہی نہیں کہ وہ شروع یا آخر میں۔ وکذا فی الاضافۃ، کہتے ہیں اسی طرح اضافت میں، اضافت کا بھی عطف دخول پر ہے، دخول کے، کیونکہ اضافت بھی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان نسبت کا نام ہے، وہ امر معنوی ہے، امر لفظی نہیں ہے، لفظی چیز نہیں ہے کہ جو شروع میں آئے یا آخر میں آئے۔ اس کے بعد دیکھیں جی، مٹائیں۔ والمراد به کون الشیء مسندن الیہ، مسندن، علامہ شارح جامی کی غرض ایک اعتراض کا دینا ہے۔ اچھا، اعتراض یہ ہوتا ہے، یہ آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اعتراض سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو خبر ہوتی ہے نا، خبر کیا؟ خبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مبتدا سے زائد فائدے پر مشتمل ہو، اور اگر خبر بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو مبتدا سے حاصل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ خبر کا حکم لگانا درست ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ آلو آلو ہے، آلو، یا سیب سیب ہے، تو یہ صحیح، سیب میٹھا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو خبر جو ہے وہ مبتدا سے ایکسٹرا اور زائد فائدے پر کیا ہونی چاہیے؟ مشتمل ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب سوال دیکھیں، سوال یہ ہے کہ الاسناد الیہ میں، الیہ میں یہ نا جی من خواصہ خبر مقدم ہے، اور الاسناد الیہ بذریعہ عطف یہ مبتدا مؤخر ہے، بذریعہ عطف یہ، تو سوال یہ ہے الاسناد الیہ پر من خواصہ کا حکم لگانا یہ درست نہیں ہے، یہ لغو اور بے فائدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ الاسناد الیہ میں ہی ضمیر کا مرجع اسم ہے، ہی ضمیر کا مرجع، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ اور الیہ ہی کی ہی ضمیر کا مرجع اسم ہے، اور پھر یہ جار مجرور مل کر متعلق ہے القائم کے، کس کے؟ الاسناد الیہ کا مطلب یہ نکلتا ہے الاسناد القائم بالاسم، الاسناد الا بمعنی با، ہی ضمیر کا مرجع اسم، اور اس سے پہلے آپ صفت کو مقدم کر لیں گے القائم کو، جار مجرور اس کے کیا ہو جائیں گے؟ متعلق ہو جائیں گے۔ تو اب مطلب ہوگا الاسناد القائم بالاسم، یہ کس کا معنی ہے؟ الاسناد الیہ کا۔ اب وہ اسناد جو کس کے ساتھ قائم ہے؟ اب وہ اسناد جو اسم کے ساتھ قائم ہے وہ اسم کے غیر میں تو نہیں نہ پایا جائے گا، اسم میں ہی پایا جائے گا، اسم کے غیر میں، تو وہ اسم کا ہی گویا کیا ہوگا؟ خاصہ ہوگا۔ تو جب اس سے ہی یہ سمجھ آتا ہے کہ اسناد الیہ اسم کا کیا ہے؟ خاصہ ہے، تو پھر وَمِن خَوَاصِهِ کا حکم لگانا یہ بالکل بیکار ہے، لغو ہے اور بے فائدہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہنا سیب سیب ہے، سیب، تو اس کا یہاں سے دیا کہ علامہ
یہاں حاشیے کے اندر کہتے ہیں وحاصل الدفع ان الشیء قد یکون له اعتبارات مختلفۃ یکون الحکم علیہ بالقیاس الی البعض مفیدا دون البعض کالانسان فإن الحکم علیہ بالحیوانیۃ یکون لغوا اذا اخذ من حیث انه حیوان ناطق ومفیدا اذا اخذ من حیث انه جسم۔ کہتے ہیں کبھی شے کے اندر مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، شے کے اندر ایک اعتبار سے اس پر حکم لگانا درست ہوتا ہے، دوسرے اعتبار سے اس شے پر حکم لگانا درست نہیں ہوتے، یعنی شے ایک ہوتی ہے، ایک اعتبار سے حکم لگانا درست ہے اور دوسرے اعتبار سے حکم لگانا درست نہیں ہوتا۔ مثال کے دی اس کی مثال دی الانسان حیوان ناطق، اگر انسان سے مراد بھی کیا ہو، حیوان ناطق ہو، بولیں تو آگے حیوان ناطق کا حکم لگانا انسان پر درست ہے، اور اگر انسان سے مراد آپ کیا لیں، جسم لیں، تو پھر حیوان ناطق کا حکم لگانا انسان پر بالکل پہلی صورت میں درست نہیں تھا، کیونکہ خبر جو فائدہ مبتدا دے رہا تھا وہی، اور اس صورت میں خبر کا حکم لگانا حیوان ناطق کا انسان پر بالکل درست ہے، کیونکہ انسان سے مراد کیا ہے، جن۔ اسی طرح اگر الیہ میں ہی ضمیر کا مرجع اسم ہو، ہی ضمیر کا مرجع تو من خواص ہی خبر کا حکم لگانا اس پر درست ہے، اور اگر ہی ضمیر سے کا مرجع شے ہو، اسناد الی شے، اسناد شے ہو، تو پھر ایسی صورت میں من خواص ہی خبر کا حکم لگانا بالکل کیا ہے، درست ہے۔ اس میں سمجھ آ گئی؟ تو یہاں ہی ضمیر کا مرجع اسم نہیں ہے بلکہ ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے، شے ہے، لہذا اب من خواص ہی خبر کا حکم لگانا اس پر درست ہوگا۔ یہی علامہ شارح جامی نے فرمایا والمراد بہ اور اس سے مراد، اور کس سے، الاسناد الیہ سے مراد کہتے ہیں کون الشیء مسندا الیہ، شے کا کیا ہونا، مسند الیہ ہونا۔ آگے دیکھیں وَإِنَّ مَخْتُصَّ هَذَا الْمَعْنَى بِالْاسْمِ سے علامہ شارح جامی نے اعتراض کا دیا، جو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مسند الیہ ہونا اسم کا ہی خاصہ کیوں ہے، فعل کا خاصہ، تو اس کا جواب یہ دیا کہ فعل کی واضح نے وضع کی ہے، کس لیے کہ وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے۔ فعل کی وضع کس لیے کی ہے، تو اگر فعل کیا ہو جائے، مسند الیہ ہو جائے فعل، تو ایسی صورت میں خلاف وضع کا ارتکاب کرنا لازم آئے گا، کس کا، جو کہ درست ہے نہیں۔ ترجمہ دیکھیں اور بے شک اس معنی کو یعنی اسناد الیہ کو، اسناد کو خاص کیا گیا کس کے ساتھ، اسم کے ساتھ، یعنی صرف اسم کا ہی خاصہ ہے، اس لیے کہ فعل تحقیق اس کی وضع اس لیے کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ مسند ہوتا ہے فقط۔ بس اگر اس فعل کو مسند الیہ بنا دیا جائے تو یلزم خلاف وضعہ، تو اس سے خلاف وضع لازم آتی ہے، یعنی خلاف وضع کا ارتکاب کرنا لازم آتا ہے۔ چلیے